بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات، اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھی جا رہی ہے۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، لا یسخر قوم من قوم، تم میں سے کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے۔ عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، قریب ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں میں سے بہتر ہوں۔ ولا نساء من نساء، اور نہ ہی عورتیں جو ہیں وہ عورتوں کا مذاق اڑائیں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، قریب ہے کہ جن عورتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہوں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی ایک دوسرے کے اوپر طعنہ زنی کرو۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ہی ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ پکارو۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو شخص توبہ نہیں کرے گا پس وہ ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اس آیہ کریمہ کے ابتدا کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یسخر، لا یسخر کہ تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یسخر یہ سخریہ سے بنا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے مذاق اڑانا، کسی کی تحقیر کرنا اور کسی کو ہلکا سمجھنا، کسی کو اس کے درجے سے گرا دینا، اس کو جو ہے وہ سخریہ کہا جاتا ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے وہ سخریہ سے منع کیا گیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ جب بھی ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو تقیہ کلام کے اندر جو ہے ہم اس کو برے القابات کے ساتھ بلاتے ہیں، اور جب کسی جگہ پر بیٹھتے ہیں تو دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی اس کی غربت کا مذاق، کبھی اس کے کپڑوں کا مذاق، کبھی اس کے بول چال کا مذاق، کبھی اس کی پڑھائی کا مذاق، اسی طرح اور بہت سارے جو وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کا مذاق اڑانا، مسلمان کو حقیر جاننا، مسلمان کو ہلکا سمجھنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ امام ضحاک فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بنو تمیم کے متعلق نازل ہوئیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقراء کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب حضرت عمار بن یاسر، حضرت خباب بن ارن، حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر افلاس کے آثار دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر مطلقاً مومنوں کو حکم دے دیا کہ کوئی مومن جو ہے وہ کسی مومن کا مذاق نہ اڑائے۔ اور بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بندہ کسی کا مذاق اڑاتا ہے تو وہ بندہ اللہ کے غضب کے اندر آ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو اسی طرح کے عذاب کے اندر بعد میں پھر مبتلا کر دیتا ہے۔ اس طرح کی بھی صورتحال دیکھتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ جب حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ آئے تو وہ انصار کی جس مجلس سے بھی گزرتے ہیں تو لوگ یہ کہتے ہیں یہ ابو جہل کا بیٹا ہے۔ انہوں نے آ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی شکایت کی، تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مردوں کو برا کہہ کر زندوں کو اذیت نہ پہنچاؤ، مردوں کو برا کہہ کے زندوں کو اذیت نہ پہنچاؤ۔ آج ہمارے معاشرے کا ایک المیہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ کوئی بات چیت ہوتی ہے تو اس کے ماں باپ فوت بھی ہوئے ہوں تو ان کو بھی جو ہے وہ لان تان کی جاتی ہے، ان کو بھی برا بھلا کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں بھی کوئی نازیبہ گفتگو جو ہے وہ کی جاتی ہے۔ کسی کا کوئی عزیز فوت ہو چکا ہو تو اس کے بارے میں انتہائی نازیبہ گفتگو کی جاتی ہے۔ تو اسلام کے اندر اس چیز سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ مردوں کو برا کہہ کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم زندوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اس آیہ کریمہ سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر کسی شخص کے اوپر فقر کے آثار ظاہر ہوں تو اس کو دیکھ کر اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کتنے ہی لوگوں کے بال بکھرے ہوئے غبار آلود ہوتے ہیں اور ان کے پاس 2 چادریں ہوتی ہیں اور ان کو کوئی پناہ نہیں دیتا
اور اگر وہ قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو سچا فرما دیتا ہے۔ مشکوٰۃ شریف، ترمذی شریف کے اندر جو ہے یہ روایت موجود ہے کہ ربا اشعث اغبارا، کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے معاشرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل کمزور ہے، یہ ضعیف ہے، یا یہ بال بکھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ راز ہوتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کنتم ترزقون بضعفائکم، کہ تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے نا وہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ آج ماں باپ کمزور ہو جائیں، آج کوئی بھائی کمزور ہو جائیں تو لوگ جو ہے اس کا ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں بلکہ غریبوں کا لحاظ رکھنا چاہیے اور کمزوروں کا خیال رکھنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ طوبیٰ للغرباء، کہ غرباء کے لیے جو ہے وہ خوشخبری ہے، یہ امراء سے، امیروں سے 500 سال پہلے جو ہے یہ غریب لوگ جنت کے اندر جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ اسی طرح آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ ہی تم جو ہے ایک دوسرے کے اوپر تانا زنی کرو۔ تو تانا زنی سے یہ بھی مراد ہے کہ تم اگر کسی دوسرے کو کوئی برا بھلا کہو گے تو وہ جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ برا بھلا کہے گا۔ اگر تم کسی کے باپ کو گالی دو گے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یقیناً وہ تمہارے باپ کو گالی دے گا۔ اگر تم کسی کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو گالی دے گا۔ تو اس طرح تم جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو خود ہی گالی دینے کا سبب بن رہے ہو۔ تو اس بات سے جو ہے وہ منع کیا گیا کہ کسی کے اوپر تانا زنی نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر عیب نہیں لگانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، یہ کسی کے باپ کو گالی دے گا تو وہ اس کے باپ کو گالی دے گا، یہ کسی کی ماں کو گالی دے گا تو وہ اس کی ماں کو گالی دے گا۔ صحیح بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف اور مسند امام احمد بن حنبل کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے نام جو وہ الٹے نہیں پکارنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ احادیث کے اندر جو ہے نام رکھنے کے باقاعدہ باب موجود ہیں کہ جب بھی کسی کے ہاں کوئی بچے کی ولادت ہو، بچی کی ولادت ہو تو ان کا وہ نام رکھا جائے جو صحابہ کرام اور صحابیات کے نام ہیں۔ آج کل لوگوں کے اندر یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو کہیں علی نام رکھ لیں، ابوبکر نام رکھ لیں، عثمان نام رکھ لیں تو کہتے ہیں ہمارے فلاں کا نام ہے۔ تو فلاں کا نام ہونا یہ کوئی دلیل نہیں ہوتا، اور وہ کہتے ہیں کوئی ایسا نام ہو جو کبھی کسی نے پہلے رکھا ہی نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ نام رکھے جو احادیث پاک کے اندر ہیں، اور وہ نام رکھے جو حضور علیہ السلام کے اسماء مبارکہ میں سے ہیں، صحابہ کرام کے ناموں میں سے ہیں، ازواج مطہرات کے ناموں میں سے ہیں۔ اور جب کسی کا نام رکھ لیں تو پھر نام کو الٹا نہیں پکارنا چاہیے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹرینڈ چل چکا ہے کہ جو اصل نام ہوتا ہے وہ ویسے ہی گم ہو جاتا ہے۔ ہاں، کنیت ضرور رکھیں، لقب ضرور رکھیں، جس طرح کہ صحابہ کرام کی کنیت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ابوالقاسم کنیت ہے، تو کنیت نام رکھنے کے اندر کنیت رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں، اسی طرح لقب رکھنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کسی کا تخلص جو ہے اس کو دینے کے اندر کوئی حرج نہیں۔ لیکن کسی کی تحقیر کرنے کے لیے اس کا نام عرفان ہے تو آپ اس کو بگاڑ کے کر لیں، عمران ہے تو آپ اس کا نام بگاڑ کے کر رہے ہیں، عبد الرحمن اس کا نام ہے تو آپ اس کا نام جو بگاڑ کے نام لے رہے ہیں۔ تو کسی کا نام بگاڑنا یہ شریعت کے اندر صریح طور پر جو ہے وہ منع کیا گیا ہے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کو الٹے ناموں کے ساتھ نہ پکارو۔ اور اس کے بعد فرمایا بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ، ایمان لانے کے بعد کسی کو فاسق کہنا یہ کتنا برا کام ہے۔ کسی شخص کو عیب سے متصف کرنا اس وقت جائز نہیں جب اس کو عیب لگانے سے اس کی تحقیر کرنا اور لوگوں کی نظروں میں اس کو ذلیل و رسوا کرنا مقصود ہو، اور جب وہ فاسق کے ضرر سے لوگوں کو بچانا مقصود ہوں تو پھر اس کے فسق کو بیان کرنا جائز ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ بڑا اہم یاد رکھ لیں۔ مثلا ایک شخص خائن ہے اور لوگ اس کو امانت دار سمجھ کر اس کے پاس بڑی بڑی رقمیں جو ہیں وہ امانت کے طور پر رکھوانا چاہتے ہیں، اور ان کو اس کے خائن ہونے کا علم نہیں، تو پھر اس کی خیانت کو بیان کرنا جو ہے وہ جائز ہے تاکہ لوگوں کی رقم جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص متقی پرہیزگار ہے اور وہ بندہ یہ سمجھتا ہے یہ بندہ بڑا متقی ہے، پرہیزگار ہے اور نمازی ہے، لہذا وہ اس کے ساتھ اپنی بچی کا جو ہے وہ رشتہ کر دیتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ شخص جو وہ شرابی ہو، زانی ہو،
تو رشتہ دینے والے شخص کو اس کا فسق بیان کر دینا ضروری ہے تاکہ وہ اور اس کی بیٹی اس کے نقصان سے جو ہے وہ بچ سکیں۔ تو اگر تو یہ مقصد ہے، حقیر سمجھنا نہیں، حقارت کرنا مقصد نہیں، صرف لوگوں کو اس کے شر سے بچانا مقصود ہے، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ شریعت کے اندر جائز بھی ہے اور ایک مستحسن امر بھی ہے کہ وہ نہ ہو کہ انسان جو ہے وہ غفلت کے اندر دھوکہ کھا جائیں، مال ضائع کر لے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں آج کے دور کے اندر رشتے جب کرانے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو بہت سارے جھوٹ بولتے ہیں، بچوں کے معاملے میں بھی اور بچیوں کے معاملات کے اندر بھی۔ پھر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کا تو مسئلہ کی اور ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو قادیانی تھا، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ تو فلاں تھا۔ تو بعد میں پتہ چلنے کی بجائے وہ بہت زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں، کئی جگہ پر طلاقیں ہوتی ہیں۔ تو آج کے دور کے اندر خاص کر رشتہ کرنے کے حوالے سے بہت ہی زیادہ مسلمان جھوٹ بولتے ہیں، تو اس عیب سے جو ہے ہمیں بچنا چاہیے۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔